الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے انسانیت کا ایک معیار بتا دیا کہ اگر کسی بندے کے اندر دیکھنا ہو کتنی انسانیت ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو کسی کام کا انسان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں مومنین وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کا ایک بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مومنین میں سے اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف ہو تو باقی سارے اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اس تکلیف کو محسوس نہ کریں تو وہ بے حس پتھر کی مانند ہیں، انسان نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پہ ہیں تم ان پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم ایک دوسرے پر رحم کرو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسرے پر رحم نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اے رسول اللہ کے وسلم ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے ساتھی کے لیے رحمت نہیں بلکہ اس سے مراد عام لوگ ہیں، یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے خاص دوستوں کے لیے بڑے رحیم و کریم ہو بلکہ عام مومنین کے لیے بھی تمہیں رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ اس رحمت سے مراد عام ہے۔ پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے جاتا ہے، حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو متعین کرتے ہیں اس کے لیے دعا کے لیے، جب تک وہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے وہ 5000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں کسی مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرنا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی حاجت راری کرنا اس کا کیا روپ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کسی انسان کو خوش کرتا ہے، یعنی گناہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کسی انسان کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کی بیائی بیان کرتا ہے، اس کی توحید کا اظہار کرتا ہے۔ جب وہ مومن اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جس کو تم نے کسی مومن کے دل میں داخل کیا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ قبر کی وحشت کو بھی دور کروں گا،
قیامت کے دن بھی تمہاری وحشت کو دور کروں گا اور جنت میں تمہیں تمہارا مکان دکھاؤں گا۔ یعنی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کسی مومن کے دل کو خوش کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں اور فرشتہ عبادت کرتا ہے اور اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کی وجہ سے اس مومن کی بخشش فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا، اللہ اس کو قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے دور کر دے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا کہ تم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا کہ نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یاد کر۔ پھر اس نے کہا، میں لوگوں کو قرض دیا تھا اور اپنے نوکر کو کہہ دیتا تھا کہ اگر اس کو مہلت چاہیے تو مہلت دے دیا کرو، سختی نہ کیا کرو، اور اگر وہ قرض دینے والا محتاج ہے تو قرض کو معاف کر دو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو اور اس کی مغفرت کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یعنی اس کے دل کو خوش کرنا، گناہ کے لیے نہیں، نیکی کے راستے پر، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا اور اس کو کھانا کھلانا۔ اب دیکھیں نبی اسلام نے اس میں نمازوں کا، نفلوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ جو نفلیں بہت پڑھتا ہو اور بڑا صدقہ دیتا ہو وہ بڑا افضل ہے، نہیں، فرمایا نہیں، جو دوسرے کی تکلیف کو دور کرے، اس کا دل خوش کرے اور دوسرے کو کھانا کھلائے اور اس کا قرض ادا کرے، یہ 3 کام کرنے والا بندہ سب سے افضل ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس نیکی کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے لیے نور کے 2 شعلے بنا دے گا، جس کی روشنی ایک جہان روشنی حاصل کرے گا، جس کو اللہ رب العزت کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یعنی آج ہم اگر مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کریں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط پہ روشنی عطا فرمائیں گے۔
محترم جماعت، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں اچھا انسان کون ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ مجھے وہ شخص بتلا دیجئے جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ مجھے وہ شخص سب سے زیادہ پیارا ہے جو کسی مومن کے کانٹے لگنے کی خبر پا کر اس طرح غمگین ہو گویا خود اسی کو کانٹا لگا ہے، یعنی کانٹا کسی اور کو لگا، غم یہ محسوس کر رہا ہے جس بندے کے اندر امت کا یہ غم ہوگا وہ سب سے اللہ کو پیارا ہوگا۔ اب اس پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو تولے کہ ہم دوسرے کا غم کتنا محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو بے حس لوگ ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، دوسرا تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اور ہم آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مری میں جو واقعہ پیش آیا وہ کس قدر افسوسناک ہے کہ کچھ لوگ برف کے طوفان میں گر گئے بچوں سمیت، وہ پریشان ہیں، وہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں اور مدد کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ ایسے لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ تو بے حس لوگ ہیں، بلکہ انسانوں کی آبادی بھی نظر نہیں آتی۔ ایسے بھی تھے ہوٹل والے کے 5,000 والا کمرہ انہوں نے کمرے کا کرایہ 50,000 پر نائٹ کر دیا، اور کئی ایسے بھی تھے کہ جن کو کرایہ بھی دیا جا رہا تھا اور وہ کہتے تھے نہیں ہم بندے کو اندر نہیں داخل ہونے دیتے۔ حالانکہ مری والے بھائیوں کے لیے اللہ نے خاص مہربانی کی تھی کہ کچھ لوگوں کو تکلیف میں ڈالا اور ان کو موقع دیا کہ اگر تم ان کی مدد کرو گے تمہاری آخرت ساری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ اس گولڈن چانس کو مس کر گئے اور بعض لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس والوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس مشکل وقت میں بھی ان کی مدد کی، وہ مساجد کھول دی، مدارس کھول دیے، اور جس حد تک وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے مدد کی۔ یہ ہے صحیح انسانیت، اور یہ صحیح انسانیت ایمان والوں میں ہی ہوتی ہے جو مدارس والے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ آپ رات کے وقت شہر کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کون کس حال میں ہے۔ ایک رات آپ نے اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اسلم شہر میں تو ہم روزانہ گشت کرتے ہیں، چلو آج شہر کے باہر کی جو علاقہ ہے اس کا چکر لگا کے آتے ہیں۔ تو اسلم رضی اللہ عنہ غلام تھے، کہنے لگے امیر المومنین جو حکم ہو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات چل پڑے۔ شہر کے باہر جب گئے تو وہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا جس سے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ اب خیمے کے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ایک خیمے کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ آگ جلا کر بیٹھی ہے جیسے کچھ پکا رہی ہو، اور اس کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ نہیں کہا یا اہل النار یا اہل الضو، اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے، ورنہ تو عام گفتگو میں بندہ کہتا ہے آگ والو تمہارا کیا حال ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا اہل الضو، اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں اور میرے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں، اور میرے دونوں بچے بھوکے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ ان کی تسلی کے لیے میں نے آگ جلائی ہے اور آگ کے اوپر برتن رکھ کر اس میں پانی ڈال دیا ہے، کچھ پک نہیں رہا، پانی ابل رہا ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو، یہ رو دھو کے سو جائیں گے اور میری رات کٹ جائے گی۔ حضرت عمر عنہ بیٹھ گئے اور اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کی بندی تو اتنی پریشان ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں قیامت کے دن عمر عنہ سے پوچھوں گی نا کہ اس نے میرا خیال کیوں نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ عمر کو کیا پتا تیرے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں. کہنے لگی اگر خلیفہ بنا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کس حال میں ہوں. یہ سن کے حضرت عمر عنہ کانپ گئے. آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اچھا تو تھوڑی دیر انتظار کر میں آتا ہوں. حضرت عمر عنہ واپس آئے. اسلم عنہ ساتھ تھے. بیت المال سے آپ نے ایک بوری آٹے کی اٹھائی, کچھ گھی اٹھایا اور کچھ میٹھا شہد یا گڑ اٹھایا. یہ 3 چیزیں لے کر واپس چلے. اسلم عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین میں آپ کا غلام ہوں, آپ یہ میرے پیٹھ پر رکھ دیں, میں اسے وہاں پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا نہیں, قیامت کے دن میرا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا, مجھے خود اٹھانا پڑے گا. اسے میرے پیٹھ پہ رکھو, میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. وقت کا امیر المومنین اپنی پیٹھ کے اوپر وہ آٹے کی بوری رکھ کے بڑی مشقت کے ساتھ اٹھا کے وہاں پہنچے اور وہاں جا کے اس عورت کو کہا کہ یہ بوری ہے اور یہ گھی ہے اور یہ میٹھا ہے, تم کچھ بناؤ اور بچوں کو کھلاؤ. عورت جو ہے وہ برتن تیار کرنے لگی تو حضرت عمر عنہ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے آگ جلا دیتا ہوں. اسلم عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو لکڑیاں تھیں وہ گیلی تھیں. عمر عنہ بار بار پھونکے مار رہے تھے کہ آگ جلے, اور دھوئیں کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے تھے, حتیٰ کہ انہوں نے آگ جلا دی. جب آگ جل گئی تو عورت نے اس کے اندر گھی ڈالا, آٹا ڈالا, میٹھا ڈالا تو وہ حلوہ ٹائپ چیز بن گئی. اب اس کی جب خوشبو آئی تو بچے جو تھے وہ خوش ہو گئے, ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب ہمیں کھانے کو کچھ مل جائے گا. اسلم عنہ نے اشارہ کیا کہ امیر المومنین اب یہ کھانا کھا لیں گے, ہم چلتے ہیں. عمر نے فرمایا نہیں بیٹھو ابھی. چنانچہ بیٹھے رہے. پھر ان بچوں نے کھانا کھایا. جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو بچے کھیلنے لگے. حضرت عمر عنہ بیٹھ کے ان بچوں کو دیکھنے لگے. کافی دیر ان بچوں کو دیکھتے رہے. اسلم عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ امیر المومنین تو وقت کے بارے میں بڑے محتاط ہیں, یہ بیٹھ کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر عنہ کافی دیر کے بعد اٹھے اور چل پڑے. میں نے پوچھا امیر المومنین آپ بیٹھے کیوں رہے؟ عمر عنہ نے جواب دیا میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا, میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں. یہ ہے مسلمانیت. اب ہم اگر کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ہنستا ہوا بھی دیکھیں. آج خامد بیوی کو رلاتا تو ہے, اس کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا. ساس اپنی بہو کو رلاتی تو ہے مگر اس کو ہنستا ہوا دیکھنے کی خواہش اس کو نہیں ہوتی, اس لیے کہ انسانیت جو اندر نہیں ہے. اگر انسانیت ہوتی تو دل چاہتا کہ میں اس کو خوش ہوتا ہوا بھی دیکھوں. حضرت عمر عنہ کا یہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ باہر کے گشت پہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک خیمہ دیکھا, اس کے باہر ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اس سے سلام دعا کی, پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں, تو کون آ گیا یہاں پہ؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ. اس خیمے سے عورت کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی تکلیف میں ہوتی ہے. تو عمر عنہ نے سے پوچھا کہ بھئی خیریت تو ہے, اس خیمے سے تکلیف کی آواز رہی ہے, کوئی بیمار ہے؟ اس نے کہا تو اپنا کام کر, تجھے اس سے کیا واسطہ؟ عمر عنہ نے کہا کہ میں آخر آپ کا بھائی ہوں, مسلمان بھائی ہوں, تو مجھے بتا کوئی میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوں. اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بچے کی ولادت کے وقت میں ہے, درد ذی ہو رہا ہے اس کو, اور کوئی اور عورت نہیں ہے جو اس کی ہیلپ کرے, لہذا اس کے کراہنے کی آواز ہے. حضرت عمر عنہ یہ سن کے آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی کو کہا ایک نیکی ہے, اگر تم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب وہ ان کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا
وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ عمر لانو رات کے وقت میں اپنی بیوی کو لے کے جنگل میں گئے اور وہاں جا کر ان کو خیمے میں بھیجا، اور خیمے میں اور ساتھ اس دیہاتی کے ساتھ باتوں میں بیٹھ گئے۔ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اندر سے عمر لانو کی بیوی نے آواز دی، امیر المومنین، اپنے دوست کو بیٹے کے ولادت کی خوشخبری دے دیجیے۔ جب اس بندے نے یہ الفاظ سنے وہ حیران ہو گیا، کہتے کہ کیا عمر فاروق ہے؟ فرمایا ہاں، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، مجھے تمہاری تکلیف میں تمہارے کام آنا چاہیے تھا۔ یہ ہے انسانیت اور یہ ہے مسلمانیت کہ انسان دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے اور اس پر جو کچھ کر سکتا ہے مدد کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہوگا، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھوکے تھے اور آپ کو کھانا نہیں کھلایا؟ اللہ فرمائیں گے ہاں میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ اور حیران ہو جائے گا کہ پروردگار عالم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھوکے پیاسے ہوں اور میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ آپ تو کھانے پینے سے پاک اور منزہ مبرہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ وہ کہے گا اللہ آپ تو بیمار ہو نہیں سکتے، آپ کیسے یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں موقع پہ تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلاتا پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا ہوتا، اور اگر تو پڑوسی کی عیادت کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری عیادت کی ہوتی۔ اب آپ بتائیے اس سے اور بلند تصور کیا پیش کیا جا سکتا ہے جو دین ہی دے رہا ہے؟ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے ایسے ہے جیسے وہ اللہ کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ حدیث سن کے دل کرتا ہے کہ انسان جتنا ہو سکے بھوکے کو کھانا کھلائے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے، اور اسی کا نام نیکی ہے۔ ابراہیم ادھم ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید بالوں والا شخص ہے، وہ بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا بھی تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں ان لوگوں کو کی فہرست بنا رہا ہوں جو اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ ابراہیم ادھم نے پوچھا اس میں میرا نام ہے؟ ہم نے کہا تمہارا نام کہاں ہوگا، تم تو بادشاہ ہو، سارا دن دربار چلاتے ہو، دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہو، مصلی پہ بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، تمہارا نام کہاں آیا؟ تمہارا نام اس فہرست میں نہیں ہے۔ تو ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اچھا، اگر میں دربار چلاتا ہوں تو میں تو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، تم ان فہرست میں میرا نام لکھ دو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں لکھ لوں گا۔ آنکھ کھل گئی، اللہ کی شان